اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ اللہ وہی تو ہے جو تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، یعنی میم نازل کرتا ہے جس سے پودے اگتے ہیں اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ وہی شخص غور و فکر سے کام لیتا ہے جو رجوع اللہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ مومن کی 13ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے اس میں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کس چیز میں؟ آسمان سے پانی کے برسانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے پانی کا برسانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے، اور وہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور انسانی ضروریات اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر، نہ صرف انسان بلکہ سارے جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، چاہے چرند و پرند ہو یا اس کے مویشی ہو یا دیگر۔ اس وجہ سے کہ پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، پانی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ زمین سے نباتات کو اگاتے ہیں جو انسان کھاتا اور استعمال کرتا ہے، اور اس کے چوپائے اور مویشی کھاتے پیتے ہیں۔ اصل میں انسان کیا ہے؟ اس کا بدن، جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ اس کا جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر بدن اور جسم کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو پانی برساتے ہیں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور جو روح کو باقی رکھنے کے لیے جو وحی نازل فرماتے ہیں اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ دونوں ضروری ہے انسان کی جسم کے لیے اور انسان کی زندگی کے لیے، لیکن انسان عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کے جسم کی پرواہ کرو اور روح کی پرواہ مت کرو۔ اس کے آگے کی آیت میں تفصیل کے ساتھ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بارش برساتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے نباتات کو اگاتے ہیں اور ہماری روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑے جو ہے نکتے کی بات ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ بس اے لوگو، چھوٹی بڑی ہر حاجت اور ہر مشکل میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو، کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور پھر سے وہی بات جو یعنی مشترکہ پیغام سارے نبیوں کا شروع سے لے کے آخر تک یہی رہا، ایک اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنا چاہیے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، چاہے کافر کتنا ہی اس کو ناگوار سمجھے اور ان کے لیے کتنا ہی تکلیف دہ ہو، کیونکہ جب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ خالق و مالک ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور رازق بھی وہی ہے، ہمارے پالنے والا اور پیدا کرنے والی ذات، تو پھر اس کے پاس ہی اختیارات ہے، اور اس کے بعد پھر کافر چاہے اس کے خلاف کچھ بھی سوچیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اور ایمان کے نور کو پھونکوں سے مار کر بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو چاہتے ہیں کہ پھونکے مار مار کر بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کا ارادہ فرما لیے ہیں اور وہ مکمل کریں گے اور کر کے رہیں گے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ اللہ عالی مرتبہ صاحب عرش اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتے ہیں وہی نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تعارف ہو رہا ہے کہ بمعنی رفیع الدرجات اور رفیع الشان، رفیع الصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کا فرما دیا ایک مقام پر، یعنی کوئی مثال اس کے اوپر چسپاں نہیں کر سکتے آپ، اور وہ کسی کے لیے مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے جو ہے رفیع الشان ہے اور رفیع الدرجات ہیں اور عرش کے مالک ہیں اور رفیع الصفات ہیں کہ ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
اور پھر رافع الدرجات بھی ہے اس کے معنی، درجات کی بلند کرنے والا، جو اپنے بندے جو مومنین اور مخلصین جو اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور جو اس کا حکم مانتے ہیں اور جو ہے اس سے تعلق باللہ قائم کرتے ہیں، تو پھر ان کے مرتبے کے حساب سے ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام سب سے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد صلحاء امت، اس کے بعد دیگر لوگ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ درجات کے بلند کرنے والے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء کہا ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ درجات بلند کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ وہم درجات عند اللہ کہا، اللہ کے پاس درجات ہیں لوگوں کے، یعنی جیسا کہ دنیا میں درجات ہوتے ہیں، دنیا میں کام کرنے کے بعد آپ کو درجہ ملتا ہے، آپ کا اپگریڈیشن ہوتا ہے، آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ کو ترقی ملتی ہے، ویسا ہی آخرت کے معاملے میں بھی آپ جس طریقے سے محنت کریں گے، جس طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو لگائیں گے اور جوڑیں گے اور ان کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، جو جتنا تقوی آپ کے دل میں ہوگا اس طریقے سے آپ کو درجات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے جائیں گے، تو اس میں جو ہے اس کی بات ہے۔ اور ایک جو ہے اس میں اور ایک بات ابن کثیر نے جو فرمائی کہ یہ جو ہے عرش کی بات ہے، سے عرش عظیم کا تذکرہ آ رہا ہے اس میں، جو ہے ساری آسمانوں اور زمین پر بمانے چھت کے ہے، بمنزلہ عمارت کے چھت کے ہے، کہ جو عرش عظیم ہے وہ عرش عظیم کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج پارہ 29 میں نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، کون؟ فرشتے اور روح۔ من اللہ ذی المعارج، جو سیڑھیوں والا ہے، جو سب سے اوپر ہے، جو عرش کا مالک ہے۔ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تو اس کا راستہ فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا فاصلہ ایک دن کا مقدار جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی اس کا ایک دن یہاں کی 50,000 سال، اتنا اونچا، اتنی اونچائی پر اتنی رفعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ وہاں پر چڑھتے ہیں فرشتے اپنے احکامات کو لینے کے لیے، اور روحیں یہاں سے وہاں پر چڑھتی ہیں، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اسی آیت میں یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، روح یعنی اس سے مراد وہی ہے، یہاں پر وہی الہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس پر چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں روح کو، یعنی وہی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام پارہ 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کو رسالت کہاں پر رکھنا ہے، یعنی کس کو اپنا رسول اور نبی بنانا ہے، کس کو منتخب کرنا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ اور بہترین اور انتہائی اعلیٰ ترین بندوں کو منتخب کرتے ہیں اپنی رسالت اور نبوت کے لیے، اور پھر ان پر وہی کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں۔ اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں اور پھر ان پر وہی بھیجتے ہیں، وہ وہی کے ذریعے سے انسانی زندگی سنورتی ہے۔ جیسا کہ انسان کے جسم کے لیے روح ضروری ہے، روح کیا ہے؟ اللہ کا ایک حکم ہے، قل الروح من امر ربی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ روح کے تعلق سے جب یہودیوں نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو ان سے، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا خلیلا، اور تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم نہیں جان سکتے روح کیا چیز ہے، تمہیں نظر نہیں آتی وہ، لیکن وہ یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، 120 دن کا، تو فرشتے کو بھیجتی ہیں، فرشتہ آ کر اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے، نہ آتی ہوئی نظر آتی ہے نہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے، انسان ایک پورا مکمل جیسے کا ویسا رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انسان مر گیا ہے، اس کی ناش پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا جا گیا ہے اس کے جسم سے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ روح ہے جو چلی جاتی ہے۔ تو روح کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اور پھر جو ہے جیسا انسانی جسم کے لیے روح ضروری ہے، ویسا ہی جو ہے انسانی جسم کے لیے غذا ضروری ہے، غذا کھانے سے، کھانا پینے سے انسانی
جسم جو ہے لاغر اور کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط رہتا ہے، اس کی جو ہے دیکھ ریکھ اور نگہداشت کرنے کی وجہ سے جسم اچھا رہتا ہے۔ ویسا ہی روح کی بھی غذا ہے، روح کی غذا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں آسمان سے، جو وحی الہی کے ذریعے سے یعنی انسانی قلوب کو جو ہے منور کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور جو روح کو غذا نہیں دیتا وہ مردہ ہے، جو کافر اور مشرک ہے وہ جو ہے چلتی پھرتی ناش ہے، یعنی وہ صرف جسم ہے چل رہا ہے لیکن روح کی غذا نہیں۔ آج بہت سے انسان ایسے ہی ہیں کہ جو ہے اپنے جسم کا اور اپنے بدن کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن روح کا خیال رکھنا نہیں جانتے، وہ لوگ روح کی غذا پہنچانا نہیں جانتے۔ روح کی غذا تو وحی الہی ہے، وحی الہی سے جو ہے روح طاقتور ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، اور کھانے پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلا جائے گا۔ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کو اگر مضبوط کریں گے تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، وہ پھر سے مضبوط ہو کر باقی بچے گی۔ تو اس میں جو ہے اسی کا تذکرہ ہے کہ روح کی غذا اللہ تعالیٰ وہاں سے بھیجتے ہیں، یلقی الروح من امرہ، اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں وہ ان کو منتخب کرتے ہیں اور ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ لینذر یوم الطلاق کہا، تاکہ وہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائے۔ یہاں پر قیامت کے دن کو یوم الطلاق کہا، تے سے طلاق ہے، یہ توئے سے طلاق نہیں ہے۔ توئے سے طلاق جو ہے وہ علیحدگی جو ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ یہ تے سے طلاق ہے۔ قیامت کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جو ہے اس کے نام دیے ہیں قرآن کریم میں اور روایتوں میں، احادیث میں۔ یہاں پر یوم الطلاق بھی آیا اور یہاں پر جو ہے دوسرے نام بھی آئے ہیں، یوم الساعہ بھی ملے گا آپ کو، یوم القیامہ اور یوم الجزا، یوم الحساب، یوم التغابن۔ تو اس طریقے سے بہت سے نام اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کی جو ہے تجویز فرمائے ہیں مختلف انداز میں، اس میں مختلف کیفیتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یوم الطلاق کا مطلب یہ ہے کہ ملنے کا دن، اجتماع کا دن، جمع ہو جانے کا دن۔ کس سے ملنے کا دن؟ اللہ سے ملنے کا دن۔ اللہ تعالیٰ اس دن سب بندوں سے ملیں گے اور سب جمع ہو جائیں گے، اجتماع کا دن ہوگا وہ۔ تو اس کے دن کے آنے سے پہلے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور خبردار ہو جائیں۔ یوم ہم بارزون، جس دن سب لوگ اور وہ اللہ کے سامنے بیک وقت خبروں سے نکل کر موجود ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہ رہے گی۔ پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، اختیارات کا اصل مالک کون ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، ساری فرمان روائی اللہ الہ واحد کی ہے۔ اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن جو ہے زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور اس میں کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی۔ یوم ہم بارزون، بالکل آمنے سامنے آ جائیں گے سب کے سب۔ آج جیسا زمین پر بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو، اس میں انسان چھپ جاتا ہے لیکن اس دن چھپ نہیں پائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو کوٹ کر برابر کر دیں گی۔ اور پھر پہاڑوں کا حال سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کہا، یعنی رنگین اون کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے پہاڑ۔ آج جو مضبوط کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اس دن۔ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض فرمایا ایک مقام پر، یعنی زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ وہ زمین جو ہے بالکل پاک ہوگی، جس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا، اس کو جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب لیں گے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں، حدیث کو فرمایا کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ندا لگوائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے اور پوچھا جائے گا ان سے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ یعنی آج جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں زمین میں ان کے تعلق سے وہاں پر سوال ہوگا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ سوال ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور پھر سب کے سب جواب دیں گے، سارے مشرکین، سارے کفار، سارے مومنین، سارے خلائق جو ہے یہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار، کسی اور کی نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس وقت فرمائیں گے، خود اپنے آپ فرمائیں گے جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، تو اس وقت وہ خود اپنے آپ پوچھیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ زمین کے بادشاہ ہو کہاں ہو؟ لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ پھر خود ہی اپنے آپ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جو سورہ زمر میں جو جس کا تذکرہ آیا ہے کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینی، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیں گے اور لپیٹ کر جو ہے پوچھیں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ انا الملک کہیں گے، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں سب چیزوں کا۔ این الجبارون این المتکبرون، آج جبار کہاں ہیں دنیا کے اور متکبر کہاں ہیں؟ جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے اور دنیا میں جو ہے جو زبردستی کیا کرتے تھے لوگوں پر، جو ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ پوچھیں گے، سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے لوگ۔ تو اس میں جو ہے ان تمام باتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یوم اذن للہ والامر یوم اذن للہ کہا جائے گا، یعنی سارے کے سارے جو ہے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اس دن جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوں گے تمام چیزوں کے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، اس دن ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کا بدل دیا جائے گا، اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جس وقت حساب شروع ہوگا تو حساب بہت جلد ہو جائے گا، اور جو بھی دنیا میں جس طریقے کا عمل کیے ہیں اس کے مطابق ان کو اس کی جزا یا سزا ملنے والی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، اور بہت جلد حساب اللہ تعالیٰ مکمل فرما لیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے ڈرائیے جو بالکل قریب آ چکا ہے، آ لگا ہے۔ اس میں یوم الآزفہ کہا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو، بہت قریب رہنے والی آ جانے والی قیامت۔ اس دن کیا ہوگا؟ کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے خوفناکی وجہ ہولناکیوں کی وجہ سے، اور دل دہل جائیں گے، اور جو ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، آج جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست بن کے پھرتے ہیں، دوسروں کے مددگار بن کے پھرتے ہیں اور باطل پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جا کر طرفداری کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، اس دن کوئی کس کی سفارش نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کا دلی دوست نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے مجال نہیں ہوگی منہ کھولنے کی اور بات کرنے کی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیں گے، وہاں پر جو ہے ظالموں اور مشرکوں کا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اس دن کی ہولناکیاں اس کی ایسی ہوں گی کہ کوئی جو ہے بات نہیں کر سکے گا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔